اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و من والہ دی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب و احترام تمام معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، آج کی یہ بابرکت محفل پاک شادی خانہ آبادی کی محفل ہے۔ اسے کہتے ہیں شادی خانہ آبادی، اور جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے وہ شادی خانہ آبادی نہیں، شادی خانہ بربادی ہوتی ہے۔ کیونکہ جس مالک نے پیدا کیا وہ مالک ہو کے رحمتیں کرتا ہے، یہ بندہ ہو کے نافرمانی کرے تو وہ شادی خانہ آبادی نہیں ہو سکتی۔ اور مجھے آج بڑا اللہ کا شکر ادا کرنے کا مجھے موقع نصیب ہوا کہ یہ وہ واحد بارات ہے جو سیدھی مسجد میں آئی ہے۔ سبحان اللہ، مسجد میں آئی ہے، کوئی ڈھول نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی کسی قسم کی اونٹ پٹانگ شیطانی کام نہیں، سیدھے مسجد میں آئے، وضو کیا، جماعت سے نماز پڑھی اور دعا کر کے تو یہاں آئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، آتش بازی اسلام میں جائز نہیں ہے، شرلیاں پٹاخے فائرنگ کرنا شادیوں پہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہو گیا، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جائز وہ ہے جو آپ رستے میں کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کا ذکر پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی جائز ہے۔ اور وہ جو کام ہے اپنا فائرنگ کرنا، شرلیاں چلانی، پٹاخے چلانے، اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب میں تو تیری امت کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اور یہ کیسے پگلے امتی ہے، یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے آگ جلا جلا کے آگ میں جانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، گانے باجے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص گانے سنتا ہے قیامت کا دن ہوگا ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ڈھول اور باجے گانے کی آواز دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، دلوں میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا گانے کی آواز اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو غمی کے موقع پر رونے کی آواز ہے فرمایا اس پہ بھی لعنت ہے۔ دو آوازوں پہ لعنت فرمائی، نمبر ایک جو خوشی کے موقع پر گانے کی آواز ہو اس پہ لعنت، اور فرمایا نمبر دو جو غمی کے موقع پر چلانے کی آواز ہے، یعنی مرد یا عورتیں روتے ہیں واہ ویلا کرتے ہیں، فرمایا اس آواز پہ بھی لعنت ہے اور اس آواز پہ بھی لعنت ہے، ان دو آوازوں پہ لعنت ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے کا جو معاملہ ہے، جو لوگ راتوں کو یہ گانے گاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسا دن ہوگا کہ رات کو یہ ناچ گا کے سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو یہ ناچیں گے، گائیں گے اور اسے جائز سمجھتے ہوئے یہ کام کریں گے، جب سو جائیں گے صبح اٹھیں گے تو انسان کی صورت نہیں ہوگی، بندر کی صورت میں اٹھیں گے اور یہ خنزیر کی صورت میں اٹھیں گے۔ تو دوستو ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے تو آقا علیہ السلام کی دید ہوگی، قیامت کے دن جانا ہے تو آقا علیہ السلام کی دید ہوگی۔ دنیا میں اگر کوئی مددگار ہے تو اللہ رسول ہمارے مددگار ہیں، قبر میں اگر مددگار ہے تو اللہ رسول ہمارے مددگار ہیں، اور قیامت کے دن اگر مددگار ہیں تو اللہ رسول مددگار ہیں۔ اور جس برادری کو، خاندان کو، دنیا کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں نا کہ یار ہمارا ساڈا نک نہیں رہندا، اگر یہ ناچ گانا کنجر خانہ یہ نہیں کرانگے تے نک نہیں رہندا، تو دوستو یاد رکھو، دنیا کی مثال لے لو، اگر یہاں
آپ یا میں بیمار ہو جائیں تو کوئی شخص، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے والا، کوئی خاندان برادری والا آ کے یہ نہیں کہتا کہ بھئی 5 دن ہو گئے آپ کام پہ نہیں جا رہے ہو، مہینہ ہو گیا آپ بیمار ہیں، آپ کے بچے کہاں سے کھاتے ہیں، بچے کہاں سے پیتے ہیں، تو یار یہ 20,000 روپیہ تو رکھ لے، 20,000 رکھ لے، کوئی دوسرا رشتہ دار آئے 10,000 تو رکھ لے یار، اب تو بیمار ہے، جب ٹھیک ہوگا تو پھر کر۔ کبھی ایسا کسی نے کیا؟ آپ نے اپنی بیٹی بیٹے کی شادی پہ لوگوں سے قرض لیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دھوم دھام اور سارا کچھ کیا، اب شادی ہو گئی، لوگوں نے کھانا کھایا، کھا کے چلے گئے، ساری زندگی آپ قرض اتارتے رہے۔ کبھی کسی نے کہا یار تو نے 5 لاکھ خرچہ کیا، چل میں تھوڑا تعامل کرتا ہوں، 1 لاکھ مجھ سے لے لے؟ کسی نے کیا؟ تو پھر اس دنیا کے لیے ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے کریں جو دنیا میں بھی مددگار ہے، قبر میں بھی مددگار ہے اور حشر میں بھی مددگار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جیسا ہم نے رات کو وہاں بھی عرض کیا تھا کہ منگنی، مائیوں، مہندی، برات، جہیز اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے ہے، سکھوں سے ہے، یہ وہاں سے ہم نے اپنے اندر یہ چیزیں لاگو کر لی ہیں۔ اسلام نے تو اتنی آسانی دی ہے، سیدھا سا فرمایا 2 گواہ ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے پوری جماعت ہو، 2 گواہوں کی ضرورت ہے، حق مہر رکھا جائے اور ایجاب و قبول کیا جائے، دعا کی جائے، اس کے بعد اپنی ہمت کے مطابق ولیمہ کیا جائے۔ ایک بندے کی ہمت ہے یعنی دولہا ایک بندے کو کھانا کھلا سکتا ہے، فرمایا ولیمہ ہو گیا۔ 2 بندوں کو، 20 کو، 50 کو، 1,00,000 کو، فرمایا جتنی تیری ہمت ہے اتنا لنگر پکا کے دوستوں کو، عزیز و قارب کو بلا لے اور یہ لنگر کھلا دے، یہ تیرا ولیمہ ہو گیا۔ اسلام میں تو صرف یہ نکاح ہے، اسلام میں صرف یہ شادی ہے اور مستحب عمل یہ ہے۔ اور الحمدللہ میرے بھائی حاجی محمد عارف صاحب نے بڑی محبت فرمائی، انہوں نے سارا کام سنت کے مطابق کیا۔ بھائی امانت کا نکاح کیا تو وہ بھی مسجد میں کیا، ولیمہ کیا تو اسی جگہ میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا، اور اسی طرح اب بچوں کی شادی کی ہے تو اسی کے مطابق ہی سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کیا اور دعا ہوئی۔ اور دیکھیں مزیداری کی بات، یہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں، یہ دولہے اور یہ دلہن کتنی خوش قسمت ہیں۔ کسی کی شادی میں جب نکاح ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے گانے چل رہے ہیں اور ناچ گانا ہو رہا ہے، بھنگڑے ہو رہے ہیں۔ میں ان کو مبارک دیتا ہوں حاجی صاحب اور ان کے بچوں کو، اور آپ سب کو مبارک دیتا ہوں۔ ان بچوں کے نکاح سے پہلے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ان کا نکاح کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شادی حال میں یا دوسرے مقامات پر ناچ گانے کے بعد کیا بات کہی جاتی؟ مولوی صاحب چھیتی کرے جے حال دا ٹائم ختم ہونا ہے۔ مسجد کسی نے نہیں کیا کہ بھئی جلدی کرے جے ٹائم مکن آلا ہے۔ تسلی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد پھر جمعے کی نماز با جماعت ادا کی گئی، اور جماعت کے بعد ایک نمازی نے، ایک بندے نے نہیں، ہزاروں بندے، وہاں کتنے سینکڑوں کے حساب سے مسلمان مرد موجود تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے، اور اس دلہن اور دولہے، بلکہ یہ 2 دولہے تھے، 2 دلہنیں تھی، ان سب کے لیے دعا کی اور ان کی زندگی کی دعا کی، ان کی رحمت کے لیے دعا کی، ان کی آسانیوں کے لیے دعا کی، تاکہ اللہ ان پہ کرم کرے، ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو یہ کتنا محبت، اللہ بھی خوش ہو رہا تھا، پیارے آقا علیہ السلام بھی خوش ہو رہے تھے، اور ذکر خدا بھی ہو رہا تھا، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے محبت کے ساتھ آپ سارے مل کے پڑھ لیجئے، ذکر نبی دا کر دیا رینا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا
شیر بہنا چنگا لگتا ہے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی کا کرتے رہنا چنگا لگتا ہے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کرتے رہنا چنگا لگتا ہے اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے سبحان اللہ اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے نیویں پا کے ٹر دیا رہنا چنگا لگتا ہے نیویں پا کے ٹر دیا رہنا چنگا لگتا ہے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے شیر قابل غور ہے مسجد نبوی دے وچ جانا سبحان اللہ نکرے ہو کے بہ جانا واہ واہ سبحان اللہ مسجد نبوی سبحان اللہ کچھ بھی نہ جانا چنگا لگتا ہے سبحان اللہ چنگا لگتا ہے پڑھ لیے پھر دعا کریے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی کا کرتے رہنا چنگا لگتا ہے زبان رل مل بہنا چنگا لگتا ہے سبحان تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اچھا دیا اس بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خوشی کا رونا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 شابہ پڑھو ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ